آج 26 سفر، آخری اتوار، آخری موقع، آج کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ ربیع الاول آنے سے پہلے پہلے دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اللہ والو، آج 26 سفر آخری اتوار والے دن کا خاص الخاص وظیفہ جو آپ لوگوں کے حوالے بہت ہی مختصر وقت میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، تاکہ آپ بھی دولت مند ہو جائیں، تاکہ آپ بھی امیر و کبیر ہو جائیں، آپ بھی بیماریوں سے شفا یاب حاصل کر لیں، تاکہ آپ بھی بڑے بزنس مین بن جائیں، بڑے تاجر بن جائیں، آپ کے بھی نصیر اور تقدیر کے فیصلے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی خوشیوں والی، ترقیوں والی زندگی عطا فرما دیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی کا آغاز کریں جس زندگی میں نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی کے سامنے جا کر ضرورت حاجت کو ظاہر کرنا پڑے، تو پھر آج ماہ سفر کے آخری اتوار والے دن یہ وظیفہ لازمی کر لینا۔ یہ وظیفہ کاروبار میں ترقی کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ کاروبار کو چلانے کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ رشتوں کی تمام بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرنے کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ جادو ٹونے کو جڑ سے اکھاڑ دینے کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ میاں بیوی میں لاجواب محبت کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اپنے بچوں کو فرما بردار ضدی بچوں کی ضد ختم کرنے کا وظیفہ ہے، دشمن کو مغلوب کرنے کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بن کر رہیں، آپ کے سامنے رہیں، آپ کی ہر بات میں ہاں کریں اور نہ میں نہ کریں، آپ کے دل و جان سے عزت کریں، رسپیکٹ کریں، آپ کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن مغلوب ہو، ذلیل و خوار ہو اور آپ کے قدموں میں آ کر گر جائے اور آپ سے معافیاں مانگے، اور آپ اپنے دشمن سے ہر طرح سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، دشمن کے ہر شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ ضرور کر لینا۔ یہ 3 کام کرنے والا کبھی بھی بد نصیب نہیں ہوا، کبھی اس کے کام نہیں پھنسے، کبھی بھی وہ لوگوں کے سامنے فقیری والے ہاتھ لے کر حاضر نہیں ہوا، بلکہ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا ہے، آج کے دن کا یہ وظیفہ کرنے والا ہمیشہ سعادت مند رہا ہے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب وظیفہ کیا ہے، عمل کیا ہے، بالکل دھیان سے، توجہ سے، دھیان سے سن لینا ہے، سمجھ لینا ہے، تاکہ کسی قسم کی غلطی کا امکان نہ ہو، تاکہ آپ وظیفے سے پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکو۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ درود شریف آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے فوری طور کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھو گے، رب کریم کی ذات آپ کو آپ کے مقصد میں، آپ کی حاجت میں آپ کو کامیاب فرما دیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی نیت کر لینے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا حی یا قیوم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھنے کے فوری طور کے بعد آپ نے 103 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 103 مرتبہ یہ آیت کریمہ بھی جسے کہا جاتا ہے، پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آخری جو وظیفہ ہے، آخری جو اہم ترین کام ہے جو آج کے دن آپ نے کرنا ہے، وہ ہے استغفار کی کثرت کرنا۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے حضور گر گڑا کر دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، کاروبار کی رکاوٹوں بندشوں کو دور کرنے کے لیے، من پسند شادی کے لیے، اور اچھی جاب مل جانے کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، اپنے تمام مقاصد کو سامنے رکھ کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آپ کو ضرور بضرور کامیابی ملے گی، اور آپ نے یہ عمل مسلسل کرتے رہنا ہے جہاں تک کہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا، آپ لوگوں کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔